العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ صلوات بر محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ جہاں آرا بیگم بنت نورنگ خان جی، مرحوم عاشق علی خان ابن حسین یاور خان، مرحوم محمد حسین ابن مرحوم عاشق علی خان اور تمام مرحوموں کی روحوں کو اصال ثواب والسلام۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد اور وارث محمد و آل محمد پر، جو باعث خلقت کائنات ہے، جو اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے تو مصیبت برس پڑے آسمان سے۔ درود و سلام ہو خلیفۃ الرحمن پر، شریک القرآن پر، امام انس والجان پر، جو وارث آل محمد ہے، جو قائم آل محمد ہے، جو عید آل محمد ہے، امید آل محمد ہے، تنویر آل محمد ہے، تعبیر آل محمد ہے، تصویر آل محمد ہے، جو بقیت اللہ ہے اولیاء ہے، جو بقیت اللہ ہے اوصیاء ہے، جو بقیت اللہ ہے ائمہ ہے، جو ذکر کا وارث ہے، جو منبر کا وارث ہے، جو زمین و آسمان کا وارث ہے، جو عزاداری کا وارث ہے، جو مقتول کربلا کا وارث ہے، جو زمزم صفا و مروہ کا وارث ہے، شہنشاہ عالم حضرت حجت محمد المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ سرکار ختمی مرتبت کی معروف حدیث ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین مصباح ہدایت ہے و سفینہ نجات ہے۔ بارہا آپ نے یہ اس حدیث کے اوپر بزرگ علماء سے گفتگو سنی ہوگی، لیکن آج ایک طالب علمانہ گفتگو بھی سماعت فرمائے، انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو اجر عظیم عنایت کرے گا۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ حسین مصباح ہدایت ہے۔ مصباح ہدایت کے لیے مصباح اگر آج کے بھاشا میں یا لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو آپ اسے ایک لالٹین کہہ سکتے ہیں، ٹارچ کہہ سکتے ہیں، موم بتی کہہ سکتے ہیں، یا موبائل میں ہونے والی ایک فلیش لائٹ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یوز آپ کب کرتے ہیں؟ پتہ چلا اگر آپ کو گھر سے مسجد یا امام بارگاہ جانا ہے اور راستے میں لائٹ نہیں ہے، اب جب آپ کو اندھیری گلیوں سے ہو کر گزرنا ہے اور راستے میں آپ کو اجالا، روشنی یا نور کی ضرورت ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ آپ یہ ٹارچ کو اپنے ہاتھ میں لو، اس لالٹین کو اپنے ہاتھ میں لو یا موبائل کو اپنے ہاتھ میں لو۔ صرف لو نہیں، یہ ٹارچ کے اوپر جو بٹن ہے اس کو آن کرو، موبائل ہے موبائل کو آن کرو، اس فلیش لائٹ کو آن کرو۔ جب تم اسے ایکٹیو کر لو گے تب یہ تمہیں اندھیروں سے نجات دے گی۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں حسین مصباح ہے، ہدایت ہے۔
اگر حسین مصباح ہدایت ہے تو ہماری زندگی میں پھر گمراہی نہیں ہونی چاہیے, کسی طرح کا اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اندھیرا پایا جا رہا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں حسینیت کو ایکٹیو کیا ہے یا نہیں. اگر حسینیت ایکٹیو ہے اور اس کے بعد بھی ہمیں اپنے زندگی کے راستوں میں اجالا نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہم اندر سے ایکٹیو نہیں ہیں. ہمارے ضمیر کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اور امام عالی مقام کی یہ جو قربانی امام نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ دی, یہ ہمیں ہمارے ضمیر کو جگانے کے لیے تھی. عام تصور یہ پایا جاتا ہے معاشرے میں کہ امام حسین قربان ہو گئے, مجلس کرو, رو رلاؤ, رونے جیسے صورت بناؤ, اس کا ثواب ہے. بے شک اس کا بھی ثواب ہے, لیکن آیا اصل ہدف یہ تھا امام کا؟ تو آپ کہیں گے نہیں, یہ نہیں تھا. تو ہدف کیا تھا؟ امام نے خود فرمایا تھا کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے چلا ہوں. کس اعتبار سے اصلاح ہو؟ کیا مدینے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں, نماز تو پڑھتے تھے. اب بات آ گئی تو اس کو مکمل کر دو. یہ جو نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں, اس نماز کو کیا خدا کو اس نماز کی ضرورت ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں, اس کو خدا کو اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے خدا کے لیے پڑھتے ہیں. کس لیے پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں مغرب کی قربتاً اللہ. یہ قربت ہے کیا؟ تو آپ کہیں گے پروردگار سے تقرب حاصل کرنا. میں آپ سے کہوں گا تقرب کو آسان کیجئے. تو آپ کہیں گے جو آپ کے اور خدا کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے, جو فاصلہ ہے, اس کو کم کرنا, قریب ہونا. تو آیا ہم 40 سال سے, 30 سال سے, 20 سال سے, 50 سال سے, 60 سال سے جو نماز پڑھ رہے ہیں, کیا ہم نے اندر جھانک کر دیکھا کہ یہ ڈسٹنس خدا سے ہمارا کم ہوا یا نہیں؟ یا ابھی ہمارے اور خدا کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگر ہم کو فرض کر کے ہم بامبے جا رہے ہیں, ٹرین میں بیٹھے ہیں, ٹرین کی ٹکٹ لی ہم نے, ابھی ٹرین شروع نہیں ہوئی اور ہم پردہ اٹھا کے دیکھتے کہ ہمارا فاصلہ بامبے سے کتنا کم ہوتا جا رہا ہے. ہر ایک اسٹیشن پر ہم دیکھتے کہ ہمارا فاصلہ بامبے سے کتنا کم ہوتا جا رہا ہے. اب یہ تو ایک دنیاوی سفر ہے عزیزو. اس دنیاوی سفر کے لیے انسان اتنا بے چین رہتا ہے کہ بار بار کھڑکی کے پردے کو ہٹاتا ہے. کیا کبھی ہم نے اپنی زندگی میں اپنے ضمیر کے اوپر گناہوں کے پردوں کو ہٹا کے دیکھا کہ ان گناہوں نے پروردگار سے قریب ہونے سے کہیں روک کر نہیں رکھا؟ اور اگر ہم نے دیکھا ہے, جھانکا ہے, تو یقیناً ہماری آلودگی کے پردے ہماری ضمیروں پہ پڑے ہوئے ہیں, وہ ہمیں دکھائی دینے چاہیے. اور اگر نہیں دکھائی دے رہے تو یہ کوئی بھی فارمیلٹی والی عبادت, عزاداری, تبرک, جلوس کا کوئی فائدہ نہیں. بات سخت ہے لیکن حقیقت سے دور نہیں. امام حسین نے قربانی دی تاکہ امت کی اصلاح ہو. 1400 سالوں سے مجلس کرتے آئے ہیں, سدھار کی کیا کوئی امید ہے؟ امام حسین نے اس لیے قربانی دی تاکہ زمین پر جو فساد ہو رہا ہے, دین میں جو فساد ہو رہا ہے, وہ فساد کرنے والے جو افراد ہیں ان کے دل سے وہ فساد چلا جائے, وہ فساد نکل جائے. امام حسین کو اگر آپ دیکھیں تو امام کی ذات وہ ذات ہے کہ امام سے جب کوئی محبت کرنے لگتا ہے تو وہ محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح سے کھاتی ہے جیسے ایک آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اگر امام حسین سے محبت کا دعویٰ ہے اور گناہ کم نہیں ہو رہے تو یاد رکھیے کمی ادھر سے ہے, ادھر سے نہیں ہے. مثال کے طور پر برسات کا زمانہ چل رہا ہے, میں نے کوئی عالم دین کو, مولانا کو اپنے گھر پہ بلایا مجلس کے لیے. اب ان کو ایک اچھی سی صاف ستھری جگہ پر بٹھایا میں نے. میرا بچہ باہر بارش میں کھیل رہا ہے اور اس کے اوپر نجاست لگ گئی. اب وہ اچانک سے گھر میں آتا ہے اور مولانا سے ملنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت میں اس کا ہاتھ تھام لوں گا اور اس کو مولانا کے پاس جانے سے روکوں گا. مولانا مجھے پوچھیں گے یہ آپ کا بچہ ہے؟ میں نے بولا ہاں, تو اسے آنے دیجئے. میں کہوں گا نہیں مولانا, اس کو آپ تک پہنچنے کے لیے پہلے ان نجاستوں کو دور کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا. اور اگر یہ ایسا کرتا ہے تبھی وہ یہ آپ کے پاس آ پائے گا, ورنہ یہ آپ کو بھی آلودہ کر دے گا. امام حسین اور اہل بیت کو پروردگار عالم نے یطہرہم تطہیرا کا مصداق قرار دیا ہے عزیزو.
ان تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہیں, کچھ رولز ہیں جس کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا. وہ کون سے ہیں؟ مسجد میں آپ جب جاتے ہیں, امام بارگاہ میں آپ جب جاتے ہیں, آپ کے جسم کو طاہر ہونے کی ضرورت ہے, ویسے ہی اہل بیت سے متمسک ہونے کے لیے آپ کا دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. آج ہماری ملتوں میں, سماج میں سب ایک دوسرے کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں. ہم سب بڑے حسینی ہیں مگر ہمارا دل ایک دوسرے کے لیے بغض سے بھرا ہوا ہے. تو عزیزو, یہ دل کی برائی اور حسین ایک دل میں ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر حسین کو رکھنا ہے تو حسین کو ہمارے گھر کی ضرورت نہیں ہے. حسین کو آنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا عزا خانہ اچھے سے سجا ہو. حسین کو مہمان کرنا ہے تو اس دل کو صاف کرنا پڑے گا. تہران کے ایک بہت بڑے خطیب تھے, مہدی دانشمندان. وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک رات تھی اور ایک دروازے پہ دستک ہوئی. جب دروازہ کھولا تو دیکھا ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہے دروازے پہ. جب میں نے پوچھا آپ کون ہیں, اس شخص نے دھیمے سے لہجے میں کہا میں سید مہدی ہوں. میں سمجھ گیا کہ یہ اور کوئی نہیں, یہ وقت کا امام ہے. میں نے کہا مولا بس 2 منٹ. میں کہہ کر گھر کی طرف مڑا اور جو چیز امام کی مرضی اور مزاج کے خلاف پائی اس چیز کو سمیٹنے لگا اور دوسرے روم میں شفٹ کرنے لگا. اور جب شفٹ کر چکا اور جب دروازے پر گیا تو میں نے دیکھا مولا دور ایک گلی سے مڑ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہے اور کہتے جا رہے ہیں آج جس کا دروازہ کھٹکھٹایا کوئی ایسا گھر نہ ملا جو ہمارے لائق تیار رہے. عزیزو, ایک حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ قربان ہو گیا. آج آپ کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے. کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ یہی کرتے جو آج کر رہے ہیں. ایک حسین ہماری زمینہ سازی کا منتظر ہے. وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ امت, یہ شیعہ ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کر دے جس پر ہم آ کے امت کی اصلاح کر سکیں. کیسے بلائیں گے؟ آج ہم اس حسین کے لیے تمنا کر رہے ہیں کہ ہم کربلا میں ہوتے تو کیسے ہوتے. امام حسین جب مدینہ سے چلے تو کیا امام کے ساتھ 72 لوگ تھے؟ نہیں. تاریخ میں جو کم سے کم تعداد ملتی ہے وہ 450 یا 500 لوگوں کی ملتی ہے. تو سوال ہے کہ اتنے سارے لوگ گئے کدھر؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو امام کا پورا سفر پڑھنا پڑے گا. امام کا سفر ہماری طرح نہیں تھا. امام کا سفر میں امام نے ہر جگہ پر واعظ و نصیحت کی ہے, ہر جگہ خطبہ دیا ہے. امام نے جب مدینے سے کربلا کا رخ کیا, نماز کے وقت خطبہ دیا. وقت میں امام نے خطبہ دیا, اے ایھا الناس, حسین کے ساتھ وہ جائے گا جس کی گردن پر کسی کا حق نہ ہو. آج ہم اگر 10 روپے کے لیے قرضدار ہیں ہوتے ہوئے اسے ادا نہیں کر رہے تو انصاف سے بتائیے وقت کا حسین اگر آئے گا تو کیا اس کے لشکر میں شامل ہو پائیں گے؟ یہ ایک مثال ہے. امام حسین ہر جگہ قیام کرتے تھے. ہمارے ساتھ وہ آئے گا جس نے یتیم کا مال نہ کھایا ہو. ہمارے ساتھ وہ آئے گا جس نے حقوق خداوندی کی رعایت کی ہو. ہمارے ساتھ وہ آئے گا جس نے والدین کا احترام کیا ہو. اب آٹومیٹیکلی امام ایک میزان بتاتے جا رہے تھے اور لوگ کم ہوتے جا رہے تھے. اس طرح جس طرح لوگ کم ہوتے گئے امام نے کچھ جگہ پر ڈیمو کر کے بتایا. آپ جانتے ہیں کہ آج کا جوان بنا کوئی ڈیمو کے کوئی پروڈکٹ نہیں لیتا. موبائل لیتا ہے تو بھی ایک چھوٹا سا ڈیمو دیتا ہے. آج سے 1400 سال پہلے امام حسین نے اس ڈیمو کو پلے کر کے بتایا کہ ظاہری محبت رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ضمیر ہے, اگر تمہارا ضمیر مر چکا ہے تو امام تمہیں آواز دیتا جائے گا اور تم نہیں جاؤ گے. تاریخ میں ایک نام ہے عبید اللہ ابن حر الجوفی. یہ ایک ظاہری طور پر ہم اور آپ جیسا محبت کرنے والا ہے امام سے. اس کے دل میں محبت ہے امام کی ظاہری طور پر. یہ کون ہے؟ امام جب مکے سے کربلا کے سفر میں تھے تو راستے میں مل گیا. کہا عبید اللہ ادھر آؤ. سلام دعا ہوئی. امام نے کہا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ. اس نے تھوڑی دیر سوچا, اب دنیا دار آدمی تھا تو کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے. امام ایک کام کیجئے, یہ میرا گھوڑا لے جائیے. مولا یہ گھوڑے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت تیز ہے. یہ زرہ لے جائیے, یہ تلوار لے جائیے. لیکن ہم نہیں آ سکتے کیونکہ ہمیں آپ کی کامیابی کا یقین نہیں ہے.
جس کو امام کی کامیابی میں شک ہو وہ حسینی نہیں ہو سکتا. امام کہتے ہیں نادان حسین تو تیری ہدایت کا خواہاں ہے اور حسین اس محمد مصطفیٰ کا جانشین ہے جو لوگوں کی ہدایت کا حرص رکھتا تھا. اگر کسی کو دیکھ لیتا کہ نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ بے چین رہتا تھا. حسین تمہاری ہدایت چاہتا ہے اور تم یہ پیش کر رہے ہو. ہمارا وہی حال ہے. آج ہم اپنی عزاداری، نماز، تبرک، جلوس و جلسوں کو دنیا کے مال سے تول رہے ہیں. جس نے زیادہ کیا اس کا مرتبہ زیادہ. اسپیشل تبرک دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، دیکھ دکھاوا. کیا آج وقت کے حسین کو یہ سب چاہیے؟ لیکن ہمیں سدھرنا نہیں ہے. مولا ہم دکھاوے کے لیے بڑے بڑے نامور ذاکر بلائیں گے لیکن ہم خمس نہیں نکالیں گے. مولا ہم اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں گے، دنیاوی چیزیں دیں گے، لیکن یتیم کا یا ضرورت مندوں کا آسرا نہیں بنیں گے. مولا ہم تعلیم اور تربیت پہ بھاشن تو دے دیں گے لیکن اپنے بچوں کو دینی اداروں یا مدرسوں میں نہیں پڑھائیں گے. اگر یہ کلچر ہمارے سماج کا حصہ ہے تو یہ سماج حسینی سماج میں تبدیل نہیں ہو سکتا. ہم اس حسینی سماج کو نگاہ میں رکھنا چاہیے جس سماج کی بنیاد 1400 سال پہلے زہرا کے لال نے رکھی تھی. کیسے رکھی تھی؟ اس بنیاد میں کیا ہے؟ اس بنیاد کو بھرنے کے لیے حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کا خون ملایا تھا. اگر ہم کو اور آپ کو ذرہ برابر اس خون حسین یا لفظ بدل کر کہوں سار اللہ سے محبت ہے تو اپنے ضمیر کو زندہ کرنا پڑے گا. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی ایک اور صلوات. اللہم صلی علی محمد. ایران میں ایک رواج ہے، ہر سال جب محرم آتا ہے تو رہبر معظم سارے انجمن کے سربراہوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اس جلسے میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کے غیور انجمن ہوگی. محرم ایک انقلاب کا نام ہے. اگر یہ محرم آئے، ہر سال آتا ہے، انتظار ہوتا ہے. یہاں جناب مسلم کی شہادت آئی اور گھر کے عزا خانے سجنے لگے. گھر کے عزا خانوں کو سجانے کے ساتھ کبھی ہم نے اپنے دل کے عزا خانوں کی طرف غور کیا ہے؟ کیا ایک چھت کے نیچے دو بھائیوں کے بیچ ادھر ادھر کا فیصلہ اور ہم حسین کا انتظار کر رہے ہیں؟ ماں باپ کی خیریت لینے کی توفیق نہیں اور حسین کا انتظار کر رہے ہیں. وہ فرماتے کہ محرم آئے اور تم 2 مہینہ 8 دن سرکار عباداللہ کے اوپر آنسو بہاؤ، لیکن یہ آنسو تمہارے آلودہ ضمیر کو پاک نہ کر سکے تو یہ آنسو حسین کے اوپر نہیں ہے بلکہ اپنی قسمت کے اوپر ہے. اگر کہتے ہیں صلوات بر محمد آگے کہتے ہیں کہ اے جوانوں، تم 2 مہینہ اور 8 دن دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ ماتم کرنے کے بعد اگر ظالم سے نفرت اور مظلوم کے لیے دل میں حمایت پیدا نہ ہو تو یہ سینے پہ جو پڑنے والے ہاتھ ہیں یہ حسین کے لیے نہیں، اپنی قسمت پہ پڑنے والوں، اپنے قسمت پہ ماتم ہے. تو فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کو حسین کے لیے عزاداری کرنی ہے یا اپنی قسمت پہ عزاداری کرنی ہے. اگر امام کے لیے روئے اور ان کا ماتم ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر اپنے دوسرا والا آپشن ہے تو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام میں مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہے. آج توبہ کر کے عہد کر لے. امام حسین تو ایک رات میں حور سے حور علیہ السلام بنا دیتے ہیں. جب ہمارے شعراء پڑھتے ہیں آپ سنتے ہیں اور داد دیتے ہیں، لیکن کیا اس سے پریکٹیکل لائف میں آپ نے اپنایا ہے؟ 1400 سال سے عزاداری ہو رہی ہے، ہم نے کیا سیکھا؟ ہمارا چھوٹا سا بچہ پری اسکول میں جاتا ہے اور 6 مہینے تعلیم لیتا ہے. 1 سال بعد جب وہ ہمارے سامنے کوئی پویم سناتا ہے تو ہم اس کا ویڈیو بناتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اسٹیج پر بلاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ملت 1400 سال سے یہ فرش عزا پہ بیٹھی رہی اور کسی بچے کو 14 معصومین کی 14 حدیثیں بھی یاد ہے؟ کیوں نہیں یاد؟ یا تو یہاں سے گڑبڑ ہے یا تو وہاں سے گڑبڑ ہے. جہاں کی بھی گڑبڑ ہے اس کی اصلاح ضروری ہے. لیکن ایک بات کہوں، سخت ہے لیکن حقیقت ہے کہ ہمارا سماج کا حال یہ ہے کہ ہمیں مجلس کرنی ہے، لیکن اگر اپنے ضمیر کی برائی کم نہیں ہو رہی
یا اپنے اندر تبدیلی نہیں آ رہی تو اس مجلس کا ثواب صرف یہ دنیا تک رہے گا. اگر ہم اپنے معاشرے کی تربیت کر لیں گے تو وہی معاشرہ وہی سماج حسینی سوسائٹی میں تبدیل ہوگا. اگر آپ 40 سال پہلے ایران کے حالات دیکھتے تو یہاں سے بھی بدتر تھے, لیکن ایک مرد مجاہد اٹھا اور اس نے صرف درس ولایت کو پڑھایا نہیں بلکہ اس کو بتایا, پریکٹیکل لائف میں کر کے بتایا, اس نے وہ عزم کیا, اور آج ایران کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. اس لیے اپنی نیت میں اخلاص ہونا بہت ضروری ہے. نبی نے کیا کہا, حسین سفینہ نجات بھی ہے. سفینہ مانے کشتی, بوٹ, جو پانی کا جہاز ہے. اور رسول کی دوسری حدیث کے رسول نے تسبیح دی ہے کہ ہمارے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. ہمارے ماں باپ قربان ہو آپ کی یہ فصاحت و بلاغت پر. رسول نے ایک تسبیح میں ہی معاملہ کلیئر کر دیا. کیا کہا کہ نوح کی کشتی جیسے ہیں ہم اہل بیت. نوح کی کشتی نے کس کو نجات دی؟ رشتہ داروں کو نجات دی. عقد کے ذریعے شوہر و زوجہ ہے, لیکن زوجہ یا بیٹا کشتی پہ نہ آ سکا تو نجات نہیں ملی. یعنی رسول اللہ یہ تسبیح دے رہے ہیں, ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو صرف حسین کرنے سے نہیں ہونے والا, بلکہ راہ ہدایت میں حسین کے قدم سے قدم ملا کر چلو گے تبھی ہدایت آؤ گے, ورنہ غرق ہو جاؤ گے. حسین کے قدم سے قدم ملانا پڑے گا. جناب موسیٰ کے چند قدم کے فاصلے پر ہی فرعون تھا. موسیٰ راستہ پار کرتے جا رہے تھے, پانی راستہ دے رہا تھا انہیں. فرعون جو چند قدم کے فاصلے پر تھا وہ غرق ہو گیا. آخری وقت میں بہت بولا فرعون کہ موسیٰ میں تیرے خدا پہ ایمان لاتا ہوں, مگر آخری لمحے میں کوئی مدد آنے والی نہیں تھی. اچھا سفینہ, جو آپ بوٹ کی بات کرتے, جو مثال دی گئی ہے کہ سفینہ بوٹ, اگر بوٹ پر آپ سوار ہوتے ہیں تو آپ کو بوٹ کے کچھ رولز فالو کرنے پڑتے ہیں. آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ آپ کسی بوٹ پہ چڑھ گئے یا کسی سفینے پہ چڑھ گئے, اب سفینہ جو چلانے والا ہے وہ آپ کو ایک ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے, آپ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ایسا پاسبل ہے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. ہمارا وہ عالم ہے کہ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قربانی دی تاکہ تم دیندار بن جاؤ. ہم نے اس لیے یہ سفر کیا کہ تمہاری ہدایت ہو جائے, لیکن ہم ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن امام پر گریا کر رہے ہیں. اب اس کی ایک بہت اچھی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم کس حساب سے گریا کر رہے ہیں. ایک مثال, میں جا رہا ہوں گاڑی میں اپنا سامان لے کر, کھانے کا سامان لے کر دوسرے شہر. راستے میں نے ایک شخص کو سر جھکائے روتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنی گاڑی روکی, سامان نکالا, اس کے بازو میں آ کے زور زور سے چلا کے رونے لگا. جو شخص رو رہا تھا وہ مجھے دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا. وہ مجھے دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا اور مجھے پوچھنے لگا کہ آپ کیوں رو رہے ہو. میں نے روتے ہوئے اس سے کہا کہ بھائی میں آپ کے غم میں شریک ہوں. تو اس شخص نے مجھے کہا بھائی یہ نہیں پوچھو کہ میں رو کیوں رہا ہوں. میں نے کہا نہیں, بس مجھے یہ نہیں جاننا تم کیوں رو رہے ہو, بس میں تمہارے غم میں شریک ہوں. تو اس نے کہا سنو, میں نے دو یا 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا, میں اس لیے رو رہا ہوں. تمہارے پاس سامان جو ہے اس میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے, اگر تم مجھے تھوڑا سا یہ دے دو گے تو میں کھا لوں گا. میں نے کہا نہیں, میں کھانا نہیں دوں گا, پر میں تمہارے غم میں شریک ہوں. ہمارا حال ایسا ہے, ہم کہتے ہیں مولا ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. ہم زہرا کے لال پہ گریا کریں گے لیکن نماز قضا کریں گے. ہم زہرا کے لال پہ گریا کریں گے لیکن دوسروں کا حق کھائیں گے. ہم زہرا کے لال پہ گریا کریں گے لیکن حرام کام انجام دیں گے. ہم زہرا کے لال پہ گریا کریں گے لیکن لوگوں کی غیبتیں کریں گے. اور ایسا دکھائیں گے کہ امام کے غم میں مغموم ہے, لیکن یاد رکھیے جس کا غم ہوتا ہے تو اس غم کی لاج رکھنے کے لیے اس کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. اس کے مشن کو پامال کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے. آج 1400 سال سے ہم امام کے قاتلوں پہ لعنت بھیج رہے ہیں جنہوں نے ظاہری طور پہ امام کو قتل کیا. لیکن آپ انصاف سے بتائیے کہ امام کے جسم کا قاتل کی سزا زیادہ ہے یا پھر وہ جو امام کے مشن کو پامال کرے اس کی سزا زیادہ ہے, اور وہ بھی کہ اپنوں کا لبادہ اوڑھ کے. امام کے مشن کو ہم بھی کہیں نہ کہیں پامال کر رہے ہیں. واٹس ایپ یونیورسٹی میں کوئی بھی میسج آتا ہے اس کو ہم فارورڈ کر دیتے ہیں بنا تحقیق کیے.
کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں. گھریلو جھگڑوں میں ایک دوسرے کو تنا تنی ہم میسج کرتے رہتے ہیں پر یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہم کیا کر رہے ہیں. اس وقت سبھی خود آیت اللہ اور مرجع بن جاتے ہیں. یاد رکھیے اسلام کا کوئی بھی قوانین اگر آپ کی وجہ سے دوسروں تک غلط گیا تو محشر میں آپ کی پکڑ ہوگی. اور بھی مثال ہے جس میں ہم امام حسین علیہ السلام کا اصل مقصد یعنی معاشرے کی اصلاح کو بھلا چکے ہیں. آپ سوچیں گے وہ امام تھے, ہم ایک نارمل انسان ہیں, ہم امام کی طرح اصلاح نہیں کر سکتے. تو آپ حور تو بن سکتے ہیں نا, ان کے لیے معاشرے کی تیاری تو کر سکتے ہیں اور اپنے وجود کو صاف کر سکتے ہیں. ابھی کووڈ تھا 2020 میں, ساری عزاداریوں کے پروگرام رکے ہوئے تھے. یقیناً جو عزاداری میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے ان کے پیسے بچے ہوں گے. تو کیا اس بچے ہوئے پیسوں سے کسی نے کسی یتیم بچے کی اسکول فیس کی کفالت کی؟ کیا آپ نے کسی غریب کی مدد کی؟ کیا آپ نے سیونگ سے اس غریب کو یا اس یتیم کی کچھ بھی آپ مدد کر پائے؟ اگر انتظار ایسے وقت کا ہے کہ اپنی زندگی میں بس پیسہ ہو اور سکون ہو, پھر آپ مال کے ذریعے سوسائٹی کی مدد کریں, تو یقیناً آپ ایک خواب دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے اللہ سب کو موقع دیتا ہے کسی نہ کسی مدد کرنے کا, اور یہ مدد وہ ہوتی ہے جو اس انسان کی تقدیر کو محشر میں پلٹا سکتی ہے اور اسے جنت کی ضمانت دے سکتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا آئیے کربلا اور دیکھیے, جان کو دیکھیے, وہب قلبی کو دیکھیے, حور کو دیکھیے. حور نے ایک رات میں اپنے آپ کو حور سے حور علیہ السلام بنا دیا. اگر یہ صحیح وقت کا انتظار کرتے رہتے تو بہت دیر ہو جاتی اور یہ توابون میں شمار ہو جاتے. امام حسین چاہتے کہ معاشرہ دیدار بنے, لیکن کبھی بھی علم کے بغیر کوئی معاشرہ دیدار نہیں بن سکتا. یہ ضروری نہیں کہ ہر بچہ حوضہ جائے تبھی وہ دیدار بنے گا. انسان دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی لے سکتا ہے. آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, لیکن ساتھ ساتھ دین کا بھی علم دیجیے تاکہ یہ بچہ معاشرے کے غریب بچوں کو یہ دنیاوی علم فری دے سکے. آپ اگر اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر یا بزنس مین اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اپنے معاشرے میں خود کی عزت دوسروں کے آگے بڑھا سکے, تو یاد رکھیے خدا اور ایمان کی نظر میں آپ ایک پست انسان سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. شیطان کو اس کے تکبر نے اللہ کا دشمن بنا دیا. ہم سنتے ہیں شیطان نے خدا کی اتنے سال عبادت کی. وہ کیوں کی؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا اور خدا نے سب کو سجدے کا حکم دے کے اس کی یہ منافقت سب کے سامنے عیاں کر دی. آپ سماج کے بڑے انسان ہیں, بہت پیسہ ہے, اگر اچھا گھر ہے, گاڑی ہے, پوزیشن ہے, لیکن اگر آپ سماج کے ایک بچے کی کفالت, ایک یتیم کی کفالت نہیں کر سکتے یا کسی مظلوم کی حفاظت نہیں کر سکتے, تو یہی پیسہ, یہی شان و شوکت آپ کے گلے کا فندہ بنے گی برزخ اور محشر میں. قرآن کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر تقوی, ایک دوسرے کی مدد کرو. کس چیز میں؟ بر, نیکی میں اور تقوی میں. اور کس چیز سے منع کیا؟ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, ایک دوسرے کی مدد گناہ اور برائی میں نہ کرو. لیکن ہم الٹا کر رہے ہیں. ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں اپنے وہیکل میں, دوسرا انسان ہم کو دکھتا ہے جو ہم جس کو جانتے ہیں, وہ اپنا پیر گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں ضرورت ہے, بٹ کیونکہ ہماری زندگی میں اس نے ہماری کوئی چیز میں مخالفت کر دی تھی, ہم اس کو نہیں بٹھا رہے گاڑی میں, ہم اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں. آپ بتائیے حسینیت ہے؟ اگر یہ حسینیت ہوتی تو جو شخص نے امام کا راستہ روکا تھا, امام اسی انسان کو, اس کے لشکر کو, بلکہ اس کے لشکر کے گھوڑوں کو پانی نہ پلاتے. آج ہر طرف یلغار ہے, یزیدیت سر چڑھ کے بول رہی ہے, لیکن کسی ایسے حسینی کی ضرورت ہے جو آئے گا, جو معاشرے کو ٹوٹنے سے بچائے, مومنوں کے دلوں کو آپس میں ملائے. اور جب تک مومنین کے دل آپس میں نہیں ملیں گے, یاد رکھیے اب وہ نہیں آنے والا, بلکہ اللہ ہی اسے نہیں بھیجے گا. اس نے 11 کو بھیج کے دیکھ لیا کہ ہم اور آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کوئی آمادگی نہیں, کوئی پریپریشن نہیں. آپ لمبے سفر پر جاتے ہیں, حج زیارت کو جاتے ہیں, کہیں پر بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کتنی تیاری کرتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی چیز کا اہتمام کرتے ہیں, کپڑے اچھے رکھے,
احرام کون سا لیا جس میں تکلیف نہ ہو, موسم کیسا ہے, یہ ساری چیزوں کی تیاری کرتے ہیں. لیکن وہ سفر کے بارے میں سوچا کریے جس میں امام فرماتے کہ دیکھو ہم شفاعت کے ذمہ دار ہیں لیکن ہماری شفاعت محشر میں ہے. مثال ہے آپ کو کہیں پہنچنا ہے, ایک ایگزامپل, ایک مثال دے دیتا ہوں. مثال آپ کو کہیں پہنچنا ہے اور آپ کے پہچان والے کو آپ نے کہا, وہ پہچان والے نے آپ کو بتایا کہ ٹھیک ہے میں اس جگہ پہ آپ پہنچا, یہاں سے آپ کو پک اپ کر لوں گا, یہاں سے بعد ساری ذمہ داری میری ہے, آپ کو رہنا, آپ کا اچھا کھانا, ٹھیک ہے. مگر اگر میں گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچا رہوں اور وہ جگہ پہ نہ پہنچوں جہاں پہ مجھے اس نے پہنچنے کا کہا تھا, تو کیا میں وہ چیز پاؤں گا؟ نہیں پاؤں گا. اسی طرح میدان محشر میں امام نے ضمانت دی ہے, لیکن برزخ کا کیا؟ برزخ کا کیا آج سے لے کر میدان محشر تک میں کتنا فاصلہ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. جب نہیں معلوم تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. معلوم کرے کہ کیا کام آئے گا. برزخ میں ہماری نمازیں کام آئے گی, لیکن وہ نماز جو ہم کو برائی سے روکے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, غیبت بھی کر رہے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ عزاداری میں, نماز میں, ہر چیز میں ہم نے جو کمایا وہ فرش ازا کی چوکھٹ سے باہر جا کے اس کو گوا دیتے ہیں. کیوں نہیں لے جا سکتے؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارا کھلا دشمن شیطان ہے. شیطان تو عزاداری میں ہوگا نہیں, شیطان تو یہاں پہ بیٹھے گا نہیں, وہ تو کسی تھیٹر میں یا ایسی بری جگہ پہ بیٹھا ہوگا. یہ غلط ہے. شیطان نے خود فرمایا ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. اب آپ بتائیے اس سے بڑا صراط مستقیم کیا ہوگا جو فرش ازا ہے. شیطان کی کوئی صورت نہیں. وہ میری شکل میں آ سکتا ہے, وہ کسی نوحہ خان کی شکل میں آ سکتا ہے, وہ کسی مولانا کی شکل میں آ سکتا ہے, اگر وہ کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے. اور اگر میں ابھی اس وقت راہ حسین سے ہٹ کر بات کروں تو میں شاید وہی شیطان کی بات کر رہا ہوں, حسین کی بات نہیں کر رہا, یا اس کی باتوں کو میں منتقل کر رہا ہوں جو صحیح نہیں ہے. آج ضرورت ہے معاشرے میں جو نادان لوگ ہیں, نادان یعنی جو بہکے ہوئے ہیں, جن کے پاس مال ہے, جو کسی کی مدد کی صلاحیت رکھتے ہیں, یا موقع ہے کہ مدد کر کے کسی کا ہاتھ پکڑے اور اس کو اوپر لائیں, اور ایسی صلاحیت جس کے پاس بھی ہے وہ لوگ آگے بڑھے. ایک اصفہان کے عالم دین تھے, ان کا ایک دوست تھا جو عالم نہیں تھا, تو اس نے جیب کتروں کی دعوت رکھی تھی اپنے گھر پر. جب مولانا کو یہ پتا چلا کہ اس نے جیب کتروں کی دعوت رکھی ہے تو مولانا کہ کیا ہم بھی اس میں آ سکتے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا بے شک آپ بھی آئیے. تو مولانا صاحب پہنچ گئے بنا امامہ اور لباس کے بغیر, مطلب امامہ اور اس کے بغیر. جب سب اکٹھا ہوئے اور سب نے مولانا کی تعریف سنی کہ یہ مولانا ہے, تو جو بھی جیب کترے تھے وہ بولنے لگے کہ یہ کہاں پھنسا دیا. عالم دین کو دیکھا تو سب نے اپنے لہجہ دھیما کیا. کہتے ہیں مولانا کو انہوں نے کہا, جب سب جیب کتروں نے کہا کہ مولانا صاحب دیکھیے ہم چوری ضرور کرتے ہیں لیکن جس تھالی میں کھاتے ہیں اس جگہ سراغ نہیں کرتے. مولانا نے گرم ہتھوڑے پہ لوہا مطلب مار دیا. مولانا کو موقع مل گیا ہدایت دینے کا. مولانا نے کہا تم کہتے ہو تم سے بڑا بدبخت اور جھوٹا آدمی نہیں ہے. تم کہتے ہو جس تھالی میں کھا رہے ہو اس میں سراغ نہیں کرتے. سب سے بڑی تھالی اس پروردگار کا رزق ہے, اس پروردگار کا رزق ہے جو سب سے بڑی تھالی ہے, اور تم اس کی ہی نافرمانی کرتے ہو. وہ عالم دین نے کہا کہ یہ جملہ میرا کہنا تھا, اور وہ 4 سے 5 جو جیب کترے تھے ان کی ہدایت شروع ہو گئی. میرے عزیزو, آج کا پیغام یہی ہے کہ برائی سے نفرت کرے, برے انسان سے نفرت مت کریے. اگر ایسا ہوتا تو امام حسین علیہ السلام حر علیہ السلام ادھر سے ادھر نہ آتے. ہم کو آج بھی اپنے فرش ازا پہ حر سے حر علیہ السلام بن کر اٹھنا ہے, اور ایسے نوجوانوں کو نکالنا ہے معاشرے میں. آج ہمارا وقت کا حسین غیبت میں کیوں ہے؟ کیوں غیبت سے ظاہر نہیں ہو رہا؟ ایک مثال بہت اچھی کسی نے دی تھی کہ فرض کریے آپ کی سوسائٹی میں میونسپلٹی لائٹس لگا رہی ہے اور کچھ نادان لوگ اسے توڑ دیتے ہیں. پھر اسٹریٹ لائٹ لگتی ہے, پھر وہ نادان لوگ اسے توڑتے ہیں. اس طرح لگتی رہتی ہے, اس کو توڑتے جاتے ہیں. پھر میونسپلٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ نہیں اب مجھے نہیں لگانی,
اب جب تک آپ کے معاشرے میں یہ صلاحیت نہیں آ جاتی کہ اس لائٹ کو بچایا جائے تب تک ہم دوسری لائٹ نہیں لائیں گے. اسی طرح اللہ نے پہلے 11 امام تک مسلسل امام بھیجے تاکہ انسان کو راہ ہدایت ملے، راہ ہدایت پر آ جائے، مگر معاشرے نے ان کی عزت نہیں کی، ان کو قتل کیا. اس لیے اب پروردگار وہ آخری نور کو تب تک نہیں بھیجے گا جب تک سوسائٹی میں رہنے والے لوگ تیار نہ ہو جائے اس آخری نور کی حفاظت کے لیے. عزیزان گرامی، ہم اپنی نگاہ کو وسیع کریں گے تو کربلا سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر کربلا کو صرف ایموشنلائز کر کے، صرف گریا کر کے، صرف ماتم تک محدود کر دیں گے تو ہم کربلا کا ایک بہت بڑا پہلو چھوڑ رہے ہیں. جس طرح لوگوں نے ولایت سے علی ولی اللہ لے لیا، لفظوں کو لے لیا، مگر مولا علی کی سیرت نہیں لی، اسی طرح ہم بھی یہی کر رہے ہیں. خالی ذکر کسی کام کا نہیں اگر اس فکر کو انسان اپنے آپ میں سما نہ لے. اس لیے شیطان کیا کرتا ہے، یزیدی کیا کرتے ہیں، آپ کی فکر کو روکتے ہیں، نیکی انجام دینے سے روکتے ہیں، نیک کام کرنے سے روکتے ہیں. امام کا مطلب ہے وجود کو بیدار کرنا، ضمیر کو بیدار کرنا، سوئے ہوئے انسان کو بیدار کرنا. سورہ جمعہ میں مومن کی نشانی ہے کہ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرے دل میں ایمان ہے تو موت کی تمنا کر. لیکن آج کا مومن بیمار ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف مجلس میں یہ بھی سنتا ہے کہ موت کے وقت مولا علی کی زیارت ہوگی. اس کا مطلب ابھی تک معرفت نہیں ہے. یہ کون سی چیز ہے جو مومن کو دنیا سے جدا نہیں کر رہی؟ یہ کون سی چیز ہے جس نے لشکر یزید کو حسین ابن علی سے دور کیا؟ یہ کون سی چیز ہے جس نے 72 کو حسین کے قریب کیا؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس میں چھٹے امام فرماتے کہ اگر میرے پاس 22 لوگ بھی ہوتے تو میں قیام کر لیتا؟ اور یہ کون سی چیز ہے جس کی تمنا آج کا امام کر رہا ہے اور جس کے لیے منتظر ہے 313 کے لیے؟ مولا 300 ملین شیعہ ہیں دنیا میں، کہاں 300 ملین، کہاں 313؟ فرمایا نہیں، ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا ماحول جس میں لوگوں کا عمل ایک جیسا ہو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مطلب کہ ایک ہی سٹی میں، ایک ہی شیعہ سوسائٹی میں بھی عقائد اور عمل میں اختلاف پایا جاتا ہے. امام بارگاہیں خالی ہوتی ہے، مسجدیں خالی ہوتی ہے. جب معاشرے کا عمل ایک ہو جاتا ہے اور جب امام لبیک کہتے ہیں تو خود بخود معاشرہ امام کی طرف چلا آتا ہے. عزیزو، وقت اتنی تیزی سے بدل رہا ہے. ہم اکثر غریب الوطن امام کو مخاطب کر کے محرم کے آخری دنوں میں کہتے ہیں کہ رہی اگر زندگی اگلے برس تو پھر یہ فرش عزا ہے اور یہ ماتم. آپ سوچیے جو پچھلے برس ہمارے ساتھ تھے وہ اس برس نہیں ہے، اور آتے برس بھی کون ہمارے بیچ رہے نہ رہے. یہ زندگی ایک امتحان ہے اور یہاں سے ایک دوسرے سفر کی تیاری کرنی ہے. انسان اگر صرف اتنا سوچ لے کہ اگلے پل ہی ملک الموت آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو بھی انسان گناہوں سے دور ہو سکتا ہے اور راہ ہدایت کا دامن تھام سکتا ہے. عزیزدارو، آج وقت کا حسین آپ کو آواز دے رہا ہے. یہ وہی آواز ہے جو کربلا میں امام حسین نے دی تھی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے. اس وقت میرا امام تنہا رہ گیا تھا، مگر آج جو ہم وقت کے حسین کے لیے لبیک نہیں کہیں گے تو آخرت میں میدان محشر میں ہم اکیلے ہو جائیں گے. آج بھی وقت کے امام کو آپ کی ضرورت ہے. آپ یقیناً اپنا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، معاشرے میں نجاست کو صاف کر سکتے ہیں. اگر معاشرے کا ہر فرد دوسرے کے لیے سوچنے لگے تو ایک ایسا معاشرہ تیار ہوگا جو حسینی کہلائے گا، اور باذن اللہ ضرور امام زمانہ علیہ السلام سے ہم آشنا ہو پائیں گے. عزیزو، یہ جو کربلا کی بنیاد زہرا کے لال نے رکھی تھی اس میں 80 سال کے بزرگ کا بھی خون ہے، 13 سال کے بچے کا بھی خون ہے، 18 سال کے نوجوان کا بھی خون ہے، اور 6 ماہ کے بچے کا بھی خون ہے. اس بنیاد کو رکھنے میں شہزادیوں نے اپنی ردائیں دے دی، ماؤں نے اپنے بیٹوں کو شہید کیا. لیکن یہ حوصلہ اور بلندی آئی کہاں سے؟ یہ خون تھا زہرا و علی کا. ہاں، وہی میری مظلومہ بی بی جس کا بچپن شیب ابی طالب میں گزرا، جس نے اپنے بابا کو اسلام کی تبلیغ پہ چوٹ کھاتے دیکھا، مصیبتیں اٹھاتے دیکھا. خود آپ اپنی کم سن عمر میں اپنے بابا کا سہارا بنی، یہاں تک کہ خود حضور اکرم نے فرمایا
آپ کو لقب دیا ام ابیہا کا، مطلب اپنے باپ کی ماں. یہ وہی میری بیوی ہے جو حضور کے چلے جانے کے بعد ولایت علی کا اقدام کرتی ہے اور دربار میں اپنا حق لینے جاتی ہے. لیکن ہائے افسوس، امت نے نبی کی دختر کے ساتھ بڑا ظلم کیا. لوگ کہتے ہیں بی بی خالی ہاتھ لوٹ آئی دربار سے. میں کہوں گا یہ کیا کہہ رہے ہو، بی بی خالی ہاتھ نہیں لوٹی. ذرا دیکھیے، بی بی جب گئی تھی تب 18 سال کی تھی، جب واپس آئی ہے تب ضعیفہ ہو کر آئی ہے. سفید بال ہو چکے ہیں، پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، محسن شہید ہو چکے ہیں. صبت علیہ مصائبا لو انہا صبت علی الایام سرن لیلہا. اگر کوئی مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو وہ رات کی تاریخیں مت بدل جاتی. ہاں عزادارو، بی بی خالی ہاتھ تھوڑی نہ آئی ہے، بی بی یہ سب لے کر آئی ہے. اور آپ کو پتا ہے بی بی ایک اور چیز لے کے آئی ہے، اور یہ تب ظاہر ہوئی جب علی جیسا شیر کی چیخ نکل گئی غسل دیتے وقت. علی جیسا شیر جب چلا اٹھا تو پوچھنے والے نے پوچھا یا علی آپ کو یہ کیا ہو گیا؟ تب آپ فرمانے لگے زہرا تم نے اپنی عفت کے دامن میں یہ راز بھی چھپا لیا. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا علی یا زہرا، بے شک آپ پر جو مصیبتیں آئی وہ دنوں کو رات میں بدل دیتی، مگر آقا آئیے بی بی امام علی بی بی زہرا آپ آئیے اور چلیے کربلا چلتے ہیں، جہاں میں ایک ایسی قید خانے میں لے جاتا ہوں جہاں دن میں بھی ایک روشنی نہیں، صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور وہاں 3 سال کی ایک بچی کربلا سے لائی گئی ہے جس کی گردن میں رسن ڈالی ہوئی ہے. یہ وہ بچی ہے جس نے اپنے بھائی کو، اپنے چاچا کو اور اپنے بابا کو قتل ہوتے دیکھا پیاس کے عالم میں. کسی نے فرمایا، چوتھے امام سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ پریشان کس بات کی ہوئی امام؟ امام فرماتے ہیں میری چھوٹی بہن کے سوالوں نے مجھے بہت پریشان کیا. جب بی بی سکینہ پرندوں کو دیکھتی تھی اپنے بھائی سے پوچھتی تھی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں فرماتا تھا اپنے گھر کو جا رہے ہیں. سکینہ پوچھتی تھی ہم وطن کب لوٹیں گے؟ جب شام غریبہ آئی خیموں میں آگ لگی، اور جب جناب زینب اپنی بہن ام کلثوم کے ساتھ بچوں کو گننا شروع کیا تو پتہ چلا ایک بچی غائب ہے. بیوی نے فرمایا ام کلثوم حسین کی امانت کدھر ہے؟ دونوں بیویاں مقتل کی طرف چلی گئی اور ایک گھڑ سوار سے پوچھا کیا آپ نے کسی چھوٹی بچی کو دیکھا ہے؟ اس گھڑ سوار نے بولا میں نے دیکھا تو نہیں، مگر نشیب سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. بی بی جب نشیب کی طرف پہنچی سکینہ پکارا تو آواز آئی اے میری بہن ذرا دھیرے. سکینہ کو ابھی نیند آئی ہے. بی بی نے سکینہ کو گود میں لیا اور پوچھا اے میری بچی، شہید کے جسم کے شناخت کے لیے شہید کے لاشے پر یا کپڑے ہونے ضروری ہے، اس کا سر ہونا ضروری ہے، لیکن تمہارے بابا کے لاشے پہ اتنا سر ہے تو تم نے کیسے پہچانا؟ بی بی سکینہ نے فرمایا جب خیموں میں آگ لگی اور جب میرے دامن میں آگ لگی میں بابا کر کے چلائی تو اس نشیب سے بابا نے آواز دی لیا یا سکینہ. یہ وہ معصوم بچی ہے جس نے بہت کم سنی میں بہت سارے غم سہے. زندہ سے جب پرندے دیکھتی تو ہمیشہ پوچھتی رہتی تھی. امام کہتے ہیں میری بہن کے معصوم سوال نے میرے کلیجے پہ خنجر چلا دیے. ایک رات بی بی نے خواب میں بابا کو دیکھتی ہے بابا لینے کو آئے ہیں. جب آنکھ کھلی تو بی بی زور سے رونے لگی. اس سے یزید کی نیند میں خلل پڑا اور اس نے پوچھا کون بچی رو رہی ہے؟ سپاہی نے فرمایا یہ حسین کی یتیمہ ہے. تو یزید نے حکم دیا امام حسین کا کٹا سر تشت پہ لے جاؤ اور بچی کے سامنے رکھ دو. امام کا سر مبارک لایا گیا اور بی بی سکینہ کے آگے پیش کیا گیا. جیسے ہی بی بی نے بابا کا سر کو دیکھا بی بی نے بابا پکارا اور اپنی آگوش کو پھیلا دیا. امام کا سر بی بی کی آگوش میں آ گیا. بی بی نے امام کے منہ پہ منہ رکھ کر سو گئی اور جب بچی کو ہلایا گیا بچی اٹھ نہ سکی. ہائے بی بی زینب نے عابد بیمار کو خبر دی سکینہ اٹھ نہیں رہی. عابد نے رو کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون.
تیری بہن اپنے بابا کو جا ملی اور اب ایسی سوئی کہ اب نہ اٹھ سکی. زندان میں ایک چھوٹی قبر تیار کی گئی. یہاں قبر تیار ہوئی, وہاں عابد بیمار کی جوانی نے رخصت لی اور ضعیفی نے چوتھے امام کو گھیر لیا. ایک چھوٹے کرتے کا کفن کا اہتمام کیا گیا. امام نے چاہا کہ چھوٹی سی بہن کو قبر میں لٹائے, مگر ہمت نہ ہوئی. قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور آواز آئی, سید سجاد ادھر لاؤ میری امانت کو. 4 سال کی بچی نے اس دنیا سے رخصتی لی اور چلی گئی اپنے بابا کے پاس. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا من قلبي ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بذنب قضاء و تسلیما بأمره. یا رب حق کے زہرا ہماری اس کلیم سے عبادت کو قبول فرما. یا رب حق کے زہرا سارے مومن اور مومنات کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا رب حق کے زہرا پرچم اسلام کو سر بلند فرما اور دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما. یا رب حق کے زہرا ہم کو اس لائق بنا کہ اگر وقت کے حسین کو ہماری خون کی ضرورت ہو تو ہمارا جسم خون کی ثبوت کی طرح پیش آئے. یا رب حق کے زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما اور ہم کو ان کے مددگار جانثاروں میں شمار کر. یا رب حق کے زہرا جب تک یہ سانس باقی ہے ہمیں آل محمد کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا رب حق کے زہرا ہمیں اتنی توانائی عطا کر کہ ہم مظلوموں کی حمایت کریں اور ظالم سے مقابلہ کر سکیں. یا رب حق کے زہرا جس دن ہماری آنکھ بند ہو ہمیں 14 معصومین کے زیارت سے مشرف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آتنا حسین.